اپنے آپ کو بریلوی نہ کہو، اپنے نام کے ساتھ رضوی نہ لکھو، لیکن کم از کم ایسا رویہ اختیار نہ کرو کہ آپ امام احمد رضا مجدد دین ملت کے مخالف نظر آئیں، آپ مخالف صف کے اندر دکھائی دیں۔ اس طرح کا رویہ اختیار کرنا یہ اہل سنت کے اس موقف کے خلاف چلا جائے گا کہ جس موقف کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس عقیدے کی باقاعدہ طور پر بھرپور طریقے کے ساتھ پیروکاری کرتے ہیں جس کی ترجمانی بر صغیر پاک و ہند کے اندر امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی ہے۔ اب یہاں پر یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں نسبت اپنے شیخ سے نسبت رکھنا، کسی علاقے کے ساتھ نسبت رکھنا، اپنے مرشد کے ساتھ نسبت رکھنا، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس سے کسی کو روکا جا سکتا ہے۔ لیکن جو امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہمارا موقف ہے، یہ اہل سنت کے اندر امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمارے جن عقائد کی ترجمانی فرمائی ہے، ہم من و ان اس کے پیروکار ہیں۔ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لوگ صرف عوام یہ سمجھتی ہے کہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، صرف یہ درود پاک لکھا ہے جو ہم سلام پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعارف اور ان کی پہچان ہے۔ اور دوسرے جو علماء ہیں، پڑھا لکھا طبقہ ہے، ان میں سے معدود چند کے علاوہ اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ ہدایت بخشش اور فتاوی رضویہ جو ہے یہ صرف امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کارہائے نمایاں ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عشق رسول کی حفاظت، عشق رسول کو سینوں کے اندر اجاگر کرنے کے لیے آپ نے جو لوگ اسلام کے خلاف ایک نئی تحریک لے کر بر صغیر پاک و ہند کے اندر آئے، اس کے سامنے اگر کوئی ایک سیسا پلائی دیوار کوئی شخصیت بنی ہے تو وہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت بنی ہے۔ آج ہمارے آستانے اگر سلامت ہیں، آج ہماری گدیاں اگر سلامت ہیں، آج اگر ہم نعرہ یا رسول اللہ کے اوپر قائم ہیں، اگر ہم آج درود و سلام کو بڑی شان کے ساتھ پڑھتے ہیں، آج اگر ہم ایسے عقائد جو عقائد اہل سنت ہیں، سلف صالحین سے چلے آ رہے ہیں، اگر امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ ہوتے، آپ نے ان عقائد کا دفاع نہ کیا ہوتا تو شاید آج ہمارے لیے ان آستانوں کا بچانا، ان گدیوں کا بچانا اور اپنے لمبے لمبے جو القابات ہم لگا رہے ہوتے ہیں، ان القابات کا بچانا ہمارے لیے ناممکن ہو جاتا۔ یہاں پر گولڑا شریف کے اوپر جو اس عرس کے موقع کے اوپر یہ کہا گیا کہ ہم بریلویت سے برات کا اظہار کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں بیان کرنے سے عوام کے اندر ایک اضطراب پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ سنیت کو بریلویت کے اندر محصور نہ کیا جائے، بلکہ بریلویت کو سنیت کے اندر محصور کیا جائے۔ ہر بریلوی کا سنی ہونا ضروری ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر سنی اپنے ساتھ جو ہے وہ بریلوی لکھے، اپنے ساتھ رضوی لکھے، لیکن کم از کم جو خالصتاً صحیح العقیدہ سنی ہے اس کو امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو بیان کردہ ہمارے عقائد ہیں ان عقائد کو اپنے لیے ترجمان سمجھنا چاہیے۔ اسی حوالے سے گولڑا شریف کے چشم و چراغ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے منقبت لکھی ہے امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان کے اندر، اور اس میں آپ یہ تحریر فرماتے ہیں کہ طے کیا ہے آخر یہ ارباب نظر نے نصیر کہ ترجمان اہل سنت ہیں امام احمد رضا، اور آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ مل جائے گی نام کی تاثیر سے عشق رسول، رکھ کے دیکھ لو کسی بچے کا نام احمد رضا۔ آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ترجمان اہل سنت ہیں، اور ساتھ آپ نے اس منقبت کے اندر یہ لکھا ہے کہ آپ کے بچے کو عشق رسول نصیب ہو جائے گا، اور یہ صرف نام کی تاثیر سے اگر آپ اپنے بچے کا نام امام احمد رضا رکھیں گے تو اس نام کی تاثیر سے بچے کے دل کے اندر عشق رسول پیدا ہو جائے گا۔ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں کہ میرے جیسے بندے کو بھی ان کے صحیح طریقے سے نام پڑھنے بھی نہیں آتے حضرت،
امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے کوئی ایسا علم نہیں چھوڑا کہ جس کے اوپر اپنی جو ہے وہ آپ نے جو سکہ نہ بٹھایا ہو. آپ علم حدیث کے اندر، علم تفسیر کے اندر، علم فقہ کے اندر، علم فلکیات کے اندر، ریاضی کے اندر، سائنس کے اندر، حتیٰ کہ ایسے ایسے علوم کہ جن کا شاید ایک عام طالب علم یا دین سے شغف رکھنے والے کو ناموں تک کبھی نہ پتا ہو، جن پہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا سکہ بٹھایا ہے، سکہ جمایا ہے. اور بر صغیر پاک و ہند کے اندر اہل سنت کا جو ایک عقیدہ تھا، اس عقیدے کی محافظت بھی کی، اس عقیدے کی ترجمانی بھی کی، اور اس عقیدے کو پھیلانے کے لیے فکر رضا نے جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایک نئی جہت کے ساتھ کام کیا، اور آج ہر آدمی اپنے آپ کو سنی کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے. یہاں پر یہ بات کہ بابو جی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ کے اندر جب اوقاف کا محکمہ قائم ہوا اور اوقاف والے جب آپ کے پاس آئے، اور یہ مفتی فیض احمد فیض گولڑوی جو ہے وہ سوئے حجاز ماہنامہ ایک رسالہ لاہور سے جو شائع ہوتا ہے، اس کے اندر اپنے یادگار انٹرویو کے اندر آپ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ 2006 کے اندر قبلہ بابو جی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جب اوقاف کے لوگ آئے، اور وہاں پر ایک کالم بنا ہوا تھا جس کالم کے اندر جو ہے وہ سنی، دیوبندی اور بریلوی کا ذکر تھا. وہاں پر مفتی فیض احمد فیض گولڑوی یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ ہم چشتی ہیں، ہم گولڑوی ہیں، ہم نظامی ہیں، ہم جناب یہ ہیں، ہم وہ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس جو فارم ہے اس کے اندر صرف سنی، بریلوی اور دیوبندی کا لکھا ہے. آپ اپنے آپ کو یا دیوبندی ظاہر کریں یا اپنے آپ کو بریلوی ظاہر کریں. فیض احمد فیض یہ کہتے ہیں، مفتی فیض احمد گولڑوی یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس پر تھوڑا سا جو ہے وہ میں سوچ کے اندر پڑ گیا. تو قبلہ بابو جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے جلال کے اندر آ کے کہا کہ ہم کوئی ہجڑے تھوڑے ہی ہیں. آپ نے اوقاف والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ لکھو ہم سنی بریلوی ہیں، اور ساتھ آپ نے یہ کہا کہ امام احمد رضا نے جو حضور سید دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیا ہے، ہم اس کے پیروکار ہیں. امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے اپنے آپ کو بریلوی نہ لکھو. امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے اپنے آپ کو رضوی نہ لکھو، لیکن یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہو کہ میں اس عقیدے کو منو ان تسلیم کرتا ہوں جس عقیدے کی ترجمانی امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت الشاہ احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کی ہے. میں یہاں پر کسی عورت سے، ایک عورت یہیں سے گزر رہی تھی، تو اس نے کہا کہ میں امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملنا چاہتی ہوں. تو کسی نے پوچھا کہ ان سے مل کے آپ نے کرنا کیا ہے؟ کہا ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کے اندر جو ہے وہ امام مالک کا موقف جاننا چاہتی ہوں کہ امام مالک کا اس میں موقف کیا ہے. تو اس آدمی نے وہ آگے سے کہنے لگا کہ بی بی میں امام مالک کا موقف تو جاننا چاہتی ہے یا قرآن اور حدیث کا موقف جاننا چاہتی ہے اس مسئلے کے اندر؟ میں تجھے قرآن و حدیث کا موقف نہ بتا دوں کہ اس مسئلے کے اندر قرآن و حدیث کا موقف کیا ہے، تو اپنا مسئلہ مجھے بتا. تو اس بی بی نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا کہ تو مجھے امام مالک کے بارے میں بتا دے، میں ان سے مل کر اس کا جو ہے وہ سوال کا جواب ان سے پوچھ لوں گی، اس لیے کہ امام مالک جو ہے وہ تجھ سے زیادہ قرآن کو بھی جانتا ہے اور تجھ سے زیادہ حدیث کو بھی جانتا ہے. امام احمد رضا بریلوی سے اگر کوئی اپنا بڑا قد کاٹ ظاہر کرنا چاہے تو کوئی بڑے قد کاٹ والا جو ہے وہ اس دور کے اندر امام احمد رضا بریلوی سے بڑا کوئی نہیں ہے. اگر کوئی امام احمد رضا بریلوی کے کام سے نفرت کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی خام خیالی ہو سکتی ہے. امام احمد رضا بریلوی کا کام، امام احمد رضا بریلوی کا نام 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے سنیوں یا رسول اللہ کہنے والوں کے سامنے، اور قیامت تک انشاءاللہ اسی طرح چمکتا اور دمکتا رہے گا.